मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमात शशम, उन्वान उर्दू, सबक खैबर पख्तूनख्वा, लेक्चर नंबर 5। प्यारे बच्चों, आज हम सबक खैबर पख्तूनख्वा पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 20 पे आ जाएं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, जिनमें से एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। यहाँ के बाशऊर और बहादुर अवाम ने तहरीक पाकिस्तान के लिए रेफरेंडम में न सिर्फ पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया, बल्कि आज़ादी कश्मीर के लिए कश्मीर जाकर जंग लड़ी। बाशऊर के मानिए इल्म और अक्ल रखने वाला। इसके अलावा सन 1857 की जंग आज़ादी में यहाँ के लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। नौशेरा छावनी में मौजूद मकामी सिपाहियों ने बगावत करके इस जंग का आगाज़ किया और ये जंग पेशावर, मर्दान और कबायली इलाकों तक फैल गई। यहाँ के गयूर बाशिंदों, गयूर के मानी है गैरतमंद बाशिंदों, जहाँ पे लोग रहते हों, ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भरपूर जंग लड़ी और उन्हें शदीद नुकसान पहुँचाया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा तारीख़ी लिहाज से भी अहम और कई तहज़ीबों का अमीन है। मानसहरा में अशोक आज़म के कतबे, तख्तबाई में बुद्ध मत के खंडरात के मानिए बोसीदा इमारतें और सिकंदर आज़म के ज़माने के आसार अब तक महफूज हैं, जो मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलरों और तारीख़दानों के लिए ख़ास तौर पर कशिश का बायस हैं। अंग्रेज़ी दौर हुकूमत में इसे सूबे पंजाब के साथ शामिल किया गया था। सन 1935 में एक एक्ट के ज़रिए इसे अलग सूबे का दर्जा दिया गया। ये सूबा पाकिस्तान के शमाल मगरब में वाक़या है, इसलिए इस सूबे को शमाल मगरबी सरहदी यानी NWFP कहते हैं। NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अब इस सूबे का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया है। इस सूबे का कुल रकबा 74,521 मुरब्बा किलोमीटर है। इस सूबे की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख है। यहाँ की तकरीबन 99.5% आबादी का मजहब इस्लाम है। यहाँ की आबादी की अक्सरियत की मादरी ज़ुबान पश्तो है। इसके अलावा हिंदको, सराइकी, कोहिस्तानी और चतराली यहाँ की बड़ी और अहम ज़ुबानें हैं। इस सूबे की सरहदें शमाल मगरब में तारीख़ी दर्या खैबर के रास्ते अफ़ग़ानिस्तान, शिमाल मशरिक़ में गिलगित बल्तिस्तान, मशरिक़ में कश्मीर, जुनूब मगरब में कबायली इलाका जात, जुनूब में बलोचिस्तान, जुनूब मशरिक़ में पंजाब और इस्लामाबाद से मिलती हैं। पेशावर को कोहाट से मिलाने वाली सुरंग दोस्ती टनल पाक जापान दोस्ती की अजीमुशान मिसाल है। खैबर पख्तूनख्वा का सदर मकाम पेशावर इस सूबे का सबसे बड़ा शहर है, जबकि सूबे का गरमाई सदर मकाम एबटाबाद है। खैबर पख्तूनख्वा 24 अजला पर मुश्तमिल है। अजला ज़िला की जमा है। इनमें पेशावर, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट, एबटाबाद वगैरह ज़्यादा मशहूर हैं। सूबे के बाज़ हिस्से कबायली इलाका जात पर मुश्तमिल हैं। इन कबायली इलाकों में पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक नहीं होता। कवानीन कानून की जमा है, बल्कि जरगा सिस्टम के तहत इनके फैसले होते हैं। लेकिन कबायली अवाम खुद को पाकिस्तान का लाज़मी जुज़ समझते हैं और वक्त पड़ने पर वतन के दिफा के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। आईन पाकिस्तान की रूह से सूबे का इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आला होता है। सूबे की अपनी कानून साज असम्बली और अदालत आलिया हाई कोर्ट है। गवर्नर सूबे का आईनी सरबराह और वफाक का नुमाइंदा होता है। सूबाई महकमे
صوبائی وزیروں کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے ہر محکمے میں انتظامی افسران ہوتے ہیں۔ صوبے کی شمالی علاقے سرد علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں کے کچھ علاقوں کا درجہ حرارت سردیوں میں -10 درجے سے بھی کم ہو جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت تقریباً 35 درجہ سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہاں کے جنوبی اضلاع بے حد گرم ہیں اور گرمیوں میں ان کا درجہ حرارت تقریباً 50 درجہ سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے خوبصورتی اور دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں نہ صرف پورے ملک بلکہ دنیا بھر سے سیاح یعنی سیر کرنے والے یہاں آتے ہیں اور یہاں کے موسم اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ منظر کی جمع ہے۔ سوات، بحرین، کالام، ایبٹ آباد، گلیات، کاغان اور ناران وغیرہ میں ہر طرف قدرتی حسن کے جلوے بکھرے پڑے ہیں۔ برف باری کے سبب کی معنی وجہ، ان علاقوں میں سردیوں کا دورانیہ ملک کے دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ سڑکوں کے جال بچھنے اور سہولیات میسر آنے کی وجہ سے اب اکثر لوگ سردیوں میں برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اب تو سوات کے ایک مقام مالم جبہ میں اسکائنگ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبے کے جنوب میں واقع کچھ علاقے مثلاً ہنگو اور پاڑا چنار بھی سرد موسم اور خوبصورت قدرتی مناظر کی بدولت سیاحوں کے لیے اہم مقامات بن چکے ہیں۔ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ صوبے کا کوئی بچہ زیور تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں اسکولوں اور کالجوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں معیاری تعلیم کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے۔ صوبے کے ایک اہم شہر ایبٹ آباد کو تو اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پورے ملک سے لوگ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دلانے کے لیے یہاں بھجواتے ہیں۔ صوبے کے اہم اور تاریخی تعلیمی اداروں میں ایڈورڈز کالج پشاور، اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹی شامل ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کوششوں سے صوبے بھر میں یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں جہاں تعلیم اہم کردار ادا کرتی ہے، وہاں صوبے کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی صحت کا محکمہ فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ فعال کے معنی ہوشیار یعنی سرگرم ہے۔ حکومت کی کوششوں سے ہر گاؤں میں بنیادی مرکز صحت BHU قائم کیے گئے ہیں اور ہر ضلع کی سطح پر تمام سہولیات سے آراستہ ہسپتال موجود ہیں۔ ان کے علاوہ خواتین اور بچوں کی صحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی کثیر آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ ان لوگوں میں زیادہ تر کا تعلق زراعت کے پیشے سے ہے۔ یہاں کی اہم پیداوار میں گنا، چاول، مکئی اور تمباکو شامل ہیں۔ صوبے میں نہایت اعلیٰ درجے کا تمباکو پیدا ہوتا ہے جو دنیا بھر میں برآمد کیا جاتا ہے یعنی بھیجا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مختلف سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں جو صوبے کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ پاکستان کے دیگر صوبوں کے برعکس اس صوبے میں صنعتی ترقی پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی، لیکن صوبے میں اہم صنعتی ادارے موجود ہیں۔ مردان میں ایشیا کا سب سے بڑا چینی کا کارخانہ موجود ہے۔ ہری پور میں موجود ٹیلی فون انڈسٹری پورے ملک کو ٹیلی فون سیٹ اور اس کے فاضل پرزہ فراہم کرتی ہے۔ اس وقت ہتار، گدون، امازئی اور حیات آباد پشاور میں سینکڑوں چھوٹے بڑے کارخانے کام کر رہے ہیں جو صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔
پیارے بچوں، آج ہم نے خیبر پختونخوا کا سبق پڑھا، اس کے الفاظ معنی بھی پڑھے اور واحد جمع۔ یہاں تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔